السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یا کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز گناہ ہے، کوئی کام ہم اگر کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو کرنے کے بعد تمہیں کھٹکے، تمہارا دل برا محسوس کرے یا تمہیں بے چینی ہو تو وہ گناہ ہے۔ تو یعنی کوئی ایسا کام جس کو آپ کر رہے ہیں اور کرنے کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے یا آپ نے سوچا ہے، کوئی پلان کیا ہے کہ یہ کام میں کروں گا، لیکن وہ کرنے سے پہلے ہی آپ کو یہ چیز محسوس ہو رہی ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کو اندر ہی اندر عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، بے چینی سی محسوس ہو رہی ہے، یا کہیں نہ کہیں خوف طاری ہو رہا ہے کہ یہ میں نے کیا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے یا ویسا نہ ہو جائے۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں اشارہ دیتی ہیں کہ یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں یا جو ہم کر کے آئے ہیں وہ صحیح نہیں تھا، غلط تھا، گناہ تھا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو کھٹکنا ہوتا ہے نا، یہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں یا غلط راستے پر ہیں، اور یہ ہر انسان کو نہیں کھٹکتا۔ میں بار بار یہی بات کرتی ہوں کہ یہ جو غلطیاں ہیں نا، ہر انسان اپنی غلطیاں نہیں پہچان سکتا۔ آج کل جیسا دور چل رہا ہے، دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، دوسروں کی غلطیاں انہیں دکھائی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے تم یہاں غلط ہو، تم نے یہ کر دیا تھا۔ اپنی غلطیاں ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتی، اور اگر آپ کو دکھائی دے رہی ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو کھٹکتا ہے کہ آپ نے یہاں غلط کیا۔ تو صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، انہوں نے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا کام جس کو کرنے کے بعد آپ کو خوشی محسوس ہو، آپ کی روح سکون میں آ جائے، آپ کا دل خوش ہو جائے، آپ کو اچھا محسوس ہو، تو وہ ہے حلال۔ لیکن کوئی ایسا کام جس کو کرنے کے بعد آپ کی روح بے چین ہے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، آپ بالکل، آپ کی عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، برا محسوس ہو رہا ہے کرنے کے بعد، اچھا نہیں لگ رہی کوئی چیز، تو سمجھ لیں وہ حرام ہے، وہ گناہ ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی بھی مفتی، کوئی بھی جج اپروول بھی دے دینا کہ نہیں جو تم نے کیا وہ صحیح تھا، وہ ٹھیک تھا، اس میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن اگر آپ کی روح، آپ کا دل سکون میں نہیں ہے نا، تو پھر وہ چیز صحیح نہیں تھی، وہ گناہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دل اور روح اللہ نے بنایا ہے۔ تو جو چیز اللہ نے بنائی ہے نا، وہ آپ کو کوئی غلط اشارہ نہیں دے سکتی ہے۔ اور یہ دل اور روح اگر کسی چیز میں بے چین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ ہے، وہ غلط ہے۔ تو اپنی غلطیوں کو پہچانیں، اپنے گناہوں کو پہچانیں، اپنے آپ کو خود جج کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اور ڈاکٹر اسرار بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک پردہ ڈال دیا جائے نا، تو جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے بالکل پردہ آ جاتا ہے گناہ کرتے ہوئے، انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا مطلب نکلتا ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اپنا جو گناہ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، اپنی غلطیاں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ جو کھٹکنا ہے نا، یہ صرف چند کچھ لوگ ہوتے ہیں مومن جن کو محسوس ہوتا ہے، یہ کھٹکتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ جیسے ایک کلاس میں اگر کوئی انسان، کوئی ایک گروپ ہے، تو وہ کسی ایک بچے کو یا ایک اسٹوڈنٹ کو بلی کر رہے ہیں، اس کو ہرٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو اس گروپ میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ضرور ہوگا جس کو یہ چیز محسوس ہوگی کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ ناجائز چیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ اپنے گروپ میں وہ انسان بنیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں، غلط نہ ہونے دیں۔ کچھ غلط دیکھ رہے ہیں تو اس کو وہاں پہ روکنے کی کوشش کریں۔